حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہلی بار گھر سے کب نکلی تھیں؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور بیت جو کعبہ شریف ہے وہاں پر سجدے کر رہے تھے، اللہ کو منا رہے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو ایک شرارت سوجی کہ حضور کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، تو عقبہ بن معید ایک کافر تھا، اس نے یہ شرارت سوجی اور اس نے مشورہ دیا ابو جہل کو۔ وہ میں جہاں سے آ رہا تھا نا، وہاں پہ ایک بندے نے اونٹ ذبح کیا تھا، تو اس کی اوجری لا کے نا حضور کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے گردن مبارک پر رکھ دی جائے، تو پھر ہم ان کا ٹھٹھا اڑائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے حضور اپنے سجدے کی حالت میں ہیں، کفار نے وہ اوجری لا کر، اور آپ کو پتہ ہے اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے اور اس میں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، حضور کے شانوں مبارک پر رکھی گئی۔ تو وہ کسی نے، وہ اس وقت جناب ابو طالب بھی نہیں تھے کہ جو آ کے حضور کی کو بچاتے، اس وقت حضرت خدیجہ بھی وصال کر چکی تھیں کہ جو آ کے وہ سارا بندوبست کرتی۔ تو کسی نے صدا لگائی، او رسول اللہ کے گھر والوں، رسول اللہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے، وہ کفار حضور کو یہ تکلیف پہنچا چکے۔ سیدہ اٹھی، آپ نے چادر اوڑھی، عمر ہے ساری 8-9 سال، چھوٹی سی بچی ہیں، وہ دوڑی حضور کی طرف، بیت اللہ شریف کے سامنے حضور کے اوپر وہ اوجری رکھی گئی۔ وہ جب بچی آئی، حضرت سیدہ پاک آئی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اوجری کو اتارا، حضور روتے جا رہے ہیں، اور وہ بچی حضور کی انگلی پکڑ کر ایک کنویں پہ لے گئی۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا جان کی انگلی پکڑ کے ایک کنویں پہ لے گئی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی، حضور روتے جاتے، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی، حضور روتے جاتے۔ تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، یا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی، یا اللہ پاک ان کو ہلاک کر دے۔ اور یہاں پہ بڑی عجیب روایت ہے مشکات کی، یہ آپ کو حدیث ملے گی کہ جب حضور طائف میں تھے تو حضرت زید بن عارثہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو خون لہو لہان کر دیا، آپ بد دعا کر دیں۔ حضور نے کہا نہیں، حضور نے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی تھی۔ اور یہ نہیں سمجھیں گے تو چلو ان کی نسلیں سمجھ جائیں گی۔ غزوہ احد میں، احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چوٹ پہنچائی گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے حضور آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ حضور نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کروں، اور یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، لیکن اس موقع پر سیدہ پاک نے دعا کر دی کہ یا اللہ پاک جس نے میرے بابا کو عذاب پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو ان کو برباد کر دے۔ بیٹی نے دعا کی تھی نا، حضور بھی کہنے لگے یا اللہ پاک پھر کر دے جیسے جیسے میری بیٹی کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں اور اس بات کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے مقام پہ جب کفار کٹے جا رہے تھے اور پھر صحابہ ان کفاروں کو اٹھا کے ایک گڑھے میں پھینک رہے تھے، اور میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ عبداللہ کتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمانے لگے وہ سیدہ پاک کی دعا یاد آ گئی۔ وہ سیدہ پاک نے جو دعا کی تھی نا، جن کا نام لے کے کہا تھا کہ یا اللہ پاک ان کو برباد کر دے، ایک چہرہ بھی غیر کا نہیں۔ یہ وہی چہرے ہیں کہ ایک بندہ وہی ہے جن کے بارے میں سیدہ پاک نے بد دعا کی تھی۔ ابو جہل بھی کٹا، عبداللہ بن مغیرہ بھی کٹا، عبداللہ بن معید بھی کٹا، عتبہ بھی کٹا، شیبہ بھی کٹا۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اور جن کے لیے سیدہ پاک نے بد دعا نہیں دعا کی تھی کہ اللہ پاک ان کو ہلاک کر دے۔ اس معاملے میں بھی آپ نے باادب ہی رہنا کہ بد دعا نہیں کی تھی سیدہ پاک نے، وہ دعا کی تھی اپنے بابا جان کے حق میں، رسول اللہ کے حق میں، کہ یا اللہ پاک ان کو برباد۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی ایک چہرہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر ہو کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی، سارے ہی وہی چہرے تھے جن کے بارے میں سیدہ پاک نے دعا کی تھی۔ اگلی روایت سنیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ یہ ذرا قابل توجہ بات ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت سیدہ پاک کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے، با اختلاف روایت کئیوں نے 34 سال بھی لکھی ہے، 30 سال بھی لکھی ہے، چلے 34 بھی مان لیں۔ آج کے 30 سال کے بچے کو کہہ دینا کہ دھرنے پہ جانا ہے تو وہ کہتا میں تیلے بچا ہوں،
وہ ڈرتے ہیں لوگ دین کے کام آ جائے تو آزمائش میں آ جاتے ہیں، اگرچہ دین کا کام بڑا مشکل ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑے اس میں کٹھن رستے ہیں، کانٹے دار رستے ہیں، جس میں سے تم نے اپنا دامن بھی بچانا ہے اور اپنا سارا کچھ بچا کے آگے جانا، لوگوں تک دین بچانا ہے۔ وہ دیکھیں نا حضور کے سجدے مشکل کیے ہوئے تھے کفار نے۔ آج ہمارے جمعے میں تھوڑی سی سختی آ جائے تو ہم تھوڑا سا چلیں اس موضوع کو ہم نہیں چھیڑتے، تو حضرت سیدہ پاک کی جو عمر مبارک ہے وہ 29 سال ہوئی ہے، یا باختلاف رائے جو روایت ہے وہ 34 یا 30 سال بھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ وہ سیدہ پاک ہے جنہوں نے نبی پاک سے فیض بھی لیا، حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر بھی آباد کیا، اور اپنے 2 شہزادے تیار کر کے کربلا کا میدان بھی سجا دیا۔ یہ سیدہ پاک کا اعجاز ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے خامن کو سنبھالا، اور حال یہ ہے کہ اپنا گھر بھی سنبھالتی۔ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑا محبت کرتی ہیں، آپ کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، آپ ان سے مٹی منگواتی، گھر میں سارا لیپا پوتی کرتی، جس کو فرش کو جو کچا ہو جاتا ہے پھر اس کو دوبارہ لیپا پوتی کرتی، پھر اس میں جھاڑو کرتی، یہ کرنے کے بعد چکی چلاتی۔ چکی آج کے دور میں بندے کہتے ہیں میں بڑا ماڑا ہوں جی، میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں نبی پاک کا گھرانہ دکھاتا ہوں۔ کوئی ہے آج کے دور میں اتنا ماڑا کہ کوئی کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں چکی چلاتی اور کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہوں؟ میں دکھاتا ہوں مصطفیٰ کریم کی شہزادی، کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، جب چھالے پڑ جاتے چکی بھی چلاتی، آٹا بھی پیستی، بچوں کا کھانا بھی بناتی، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے درمیان سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق ہے۔ بچوں کو بھی سنبھالنا، گھر کے بھی کام کرنے، اور آپ کی ساس حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ بوڑھی اماں ہیں، ان کا بھی خیال رکھتی، اور اتنا کام کرتی کہ وہ کہنے لگتی کہ پتر میرے اتنا کام نہ کیا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں، تو اتنا کام کرتی ہے، کو اپنا بھی خیال کا آرام کیا کا خیال رکھا کر۔ تو کہنے لگیں، وہ آج ہمیں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیڑی حدیث چلے کیا کہ ساس سسر دی خدمت فرض ہے ساڈے تے، پوچھتے ہیں نا جی کیڑی حدیث چ لکھا ہے جی ساس سسر دی ایسی خدمت کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لکھا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر خاوند راضی رہے تو رب بھی راضی رہتا ہے۔ اگر خاوند کی منشا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تو پھر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے یہ فضائل ہیں، ان کی سنت مبارک ہے کہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں، بچے بھی پالنے ہیں، کھانا بھی بنانا، حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر بھی پالنا ہے، آباد بھی کرنا ہے، اپنی ساس کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا سے کہنے لگی علی آپ بڑا کام کرتے ہیں، آمدن تھوڑی ہے، چرخہ نہیں لا دیتے؟ وہ چکی چلانے کے بعد سارے کام کرنے، چرخہ نہیں لا دیتے؟ پوچھنے لگے او فاطمہ کرو گی کیا؟ او میں 1-2 سویٹر بوندیاں کروں گی، بازار میں جا کے بیچ آیا کرنا، چلو 2 پیسے ہی بن جایا کریں گے۔ وہ پھر چرخہ بھی چلاتی اور وہ کپڑے بھی بنایا کرتی۔ ساری ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کو جب تھک جاتی نا تو حضرت مولا علی شیر خدا سے کہنے لگتی اگر آپ اجازت دیں تو میں مصلی نہ بچھا لوں۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں رب کو راضی نہ کر لوں؟ پھر ساری رات سیدہ کا مصلی آباد رہتا۔ آج ہمارا گھروں کا معاملہ دیکھیں، ساری رات ہمارا موبائل آباد رہتا ہے، لیکن یہاں پہ سیدہ پاک کی ذرا آپ سنت مبارکہ ساری رات مصلی آباد ہے، رب کو راضی کر رہی ہیں۔ صبح ہوئی نا، جب صبح حضرت امام حسن راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت امام حسن فرمانے لگے اماں جی ساڑھے واسطے بھی دعا کر دیا کرو، ہاں ساڑھے واسطے بھی دعا کر دیا کرو، حضرت امام حسین کے لیے بھی دعا کر دیا، حضرت زینب کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ سیدہ پاک فرمانے لگی کہ میری دعاؤں پر سب سے پہلا حق حضور کی امت کا ہے۔ بات میں نے بہت بڑی کر دی ہے، بڑی خوشخبری کی بات کر دی ہے۔ یہ دعا کسی پیر کی نہیں جو آپ اتنی تھوڑی سی سبحان اللہ کر رہے ہیں، یہ سیدہ پاک کی دعا ہے۔ یہ تو میں آپ کو خزانہ دے رہا ہوں کہ سیدہ پاک آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ فرمانے لگے، اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگی کہ پتر میری دعاؤں پر پہلا حق حضور کی امت کا ہے۔ اچھا یہ دعا کا جذبہ کہاں سے آیا؟